بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ قرآن مجید میں جہنم کے عذاب کی شدت کو ایک مقام پر اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اہل جہنم دوزخ کے داروغہ کو پکار کر کہیں گے کہ اے مالک، کچھ ایسا ہو جائے کہ تمہارا رب ہمارا خاتمہ ہی کر دے۔ یہ سوال اہل جہنم کی اس انتہائی مایوسی کا بیان ہے جس میں وہ عذاب کی شدت سے گھبرا کر اور کوئی راہ نجات نہ پا کر موت کی فرمائش کریں گے اور وہ بھی رد کر دی جائے گی۔ داروغہ جہنم کے نام کے حوالے سے ایک رائے یہ ہے کہ مالک فرشتے کا نام نہیں بلکہ اس کا لقب ہے۔ یہ بات ٹھیک بھی محسوس ہوتی ہے، فرشتوں کے نام ایسے نہیں ہوتے۔ اس لقب کی وجہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کریم و رحیم ہستی اہل جہنم کے حال سے بالکل لا تعلق ہو جائے گی اور داروغہ جہنم کو ان کے معاملات کا مالک بنا دیا جائے گا۔ اہل جہنم کو ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جائے گا جو انتہائی تندخو اور سخت مزاج ہیں۔ یہ فرشتے ان پر ہر قسم کی عذاب کی انتہا کو نافذ کر دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سخت سزا کس جرم کی ہے؟ مالک کا لقب ہی اس سوال کا جواب ہے۔ یہ عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا جو اس دنیا میں خدا رحمان و کریم کو تنہا اپنا مولا و مالک بنانے پر راضی نہیں ہوئے۔ انہیں خدا کریم کے ساتھ ہمیشہ کسی دوسرے مالک، مولا، آقا، انداتا اور حامی و ناصر کی ضرورت محسوس ہوتی رہی۔ ان کی نظر، نیاز، سجدہ، عبادت، دعا، محبت، شوق کا مرکز و محور خدا کے سوا کوئی اور رہا۔ ایسے مجرموں کا انجام یہی ہے کہ اصل مالک روز قیامت ان کو جہنم کے داروغہ مالک کے حوالے کر دے جو ان کی زندگی کو سراپا جہنم بنا کر رکھ دے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے دوران جہنم کے داروغہ مالک کو دیکھا۔ وہ انتہائی سخت طبیعت کا فرشتہ ہے۔ اس کے چہرے پر غصہ اور غضب رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سلام کیا۔ داروغہ نے سلام کا جواب دیا، خوش آمدید بھی کہا، لیکن مسکرایا نہیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، یہ کیا بات ہے کہ میں آسمان والوں میں سے جس سے بھی ملا اس نے مسکرا کر میرا استقبال کیا، مگر داروغہ جہنم مالک نے مسکرا کر بات نہیں کی۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، یہ جہنم کا داروغہ مالک ہے، جب سے پیدا ہوا ہے آج تک کبھی نہیں ہنسا۔ اگر یہ ہنس سکتا تو صرف آپ ہی کے لیے ہنستا۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب دوزخیوں کا پہلا جتھا جہنم کو چلا جائے گا تو پہلے دروازے پر 4 لاکھ فرشتے عذاب کرنے والے تیار ہیں، جن کے چہرے بڑے ہی ہیبت ناک اور نہایت ہی سیاہ ہیں۔ کچلیاں باہر کو نکلی ہوئی ہیں، سخت بے رحم ہیں۔ ایک ذرے کے برابر بھی اللہ نے ان کے دلوں میں رحم نہیں رکھا۔ اس قدر بڑے جسم کے مالک ہیں کہ اگر کوئی پرندہ ان کے ایک کندھے سے اڑ کر دوسرے کندھے تک پہنچنا چاہے تو کئی مہینے گزر جائیں۔ پھر دروازے پر دوزخی 19 فرشتوں کو پائیں گے جن کی سینوں کی چوڑائی 70 سال کے برابر ہے۔ پھر ایک دروازے سے دوسرے دروازے کی طرف دھکیل دیے جائیں گے اور 500 سال تک گرتے چلے جائیں گے۔ جب دوسرا دروازہ آئے گا وہاں بھی اسی طرح ایسے ہی اور اتنے ہی فرشتوں کو موجود پائیں گے۔ اسی طرح ہر ایک دروازے پر یہ فرشتے اللہ کے فرمان کے تابع ہیں۔ ادھر فرمان آیا ادھر انہوں نے عمل شروع کر دیا۔ ان فرشتوں کا نام زبانیہ ہے۔ اہل دوزخ عذاب کی شدت میں کمی یا وقفے سے سخت مایوس ہو کر دوزخ کے فرشتے کو جس کا نام مالک ہوگا پکار کر کہیں گے، مالک، نہ ہمارے عذاب میں کمی واقع ہوتی ہے اور نہ کبھی وقفہ پڑتا ہے، تو اپنے پروردگار سے کہہ کہ ہمیں ایک ہی دفعہ مار ڈالے اور یہ عذاب کا قصہ ختم ہو جائے۔ تو مالک فرشتہ 40 سال بعد ان کو جواب دے گا کہ تم ہمیشہ اسی میں رہو گے، نہ نکلو گے نہ مرو گے۔ ایک اور جگہ ہے کہ مالک کا جواب دوزخیوں کو کچھ اس طرح ہوگا، تمہارے جرائم کی سزا کے لیے بہت طویل مدت درکار ہے، لہٰذا مر جانے کا تصور ذہن سے نکال دو، تمہیں زندہ رکھ کر ہی سزا دی جا سکتی ہے۔
لہٰذا تمہیں یہیں رہنا ہوگا اور زندہ ہی رکھا جائے گا۔ آج لوگوں کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ سب کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں، تنہا اسی پر ایمان لائے، اسی کی مانیں، اسی پر توکل کریں، اسی سے امیدیں رکھیں، اسی سے وفا کریں اور تنہا اسی کو اپنا مالک سمجھیں۔ جو لوگ آج یہ کریں گے کل ان کا بدلہ جنت کی ابدی بادشاہی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین۔